السلام علیکم. یہ میرا چینل ہے وائبرنٹ، اور اس میں ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے زندگی کے اصول. کہا جاتا ہے کہ سمجھدار وہی ہوتا ہے جو مر کر بھی نہیں مرتا، اور جو اچھے زندگی کے اصول جو ہیں، اپنے اصول جو ہے زندگی میں معاملات میں یوز کرتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے. جیسے کہ 200 سال پرانی فلسفی ہے کہ جو بابا بلے شاہ نے بھی اپنی شاعری میں کہا ہے کہ رانجھے کا تعلق کسی اس سے نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق جو تھا خدا سے تھا. جس کو وہ خدا سمجھتا تھا پہلے، وہ خدا نہیں تھا جس سے اس کو محبت ہونی چاہیے تھی. ہماری اصل ناکامی یہ ہے کہ ہم لو پرائرٹیز کو اپنی زندگی میں پہلی پرائرٹی دے دیتے ہیں. ہماری جو خواہشات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ہم اپنی زیادہ تر ساری چیزیں جو ہیں امیجنیشن کے ذریعے ہی کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیز چاہیے، جو کہ غلط ہے. ہمیں اپنی جو پرائرٹیز ہیں اپنی جو ضرورت کے مطابق یا اس وقت میں جو ہمیں ایکشن لینا چاہیے اس کے مطابق ہونی چاہیے. جیسے ایک بچے کو پہلے کھلونا چاہیے ہوتا اور وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن بعد میں اس کا کوئی وہ ضرورت نہیں ہوتی اور زندگی میں اس کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا. اسی طرح جو ان کی عمر تو کافی ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ کون سی چیز ان کے لیے اس وقت ضروری ہے، تو یہ ان لوگوں میں خامی ہوتی ہے. اصل بات ہے کہ اصلی وقت کے بعد ہی اصلی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے تھا. شعور بھی ہوتا ہے اور ہمیں نیو وشز ہماری آتی رہتی ہیں. جیسے ڈفرینٹ مختلف ایج میں مختلف جو ہوتی ہیں، ہر ایک کی خواہشات ہوتی ہیں اور ہر ایک کی پرائرٹیز بھی مختلف ہوتی ہیں، جو کہ شعوری طور پہ ہمیں اپنی پرائرٹی وہ رکھنی چاہیے جو ہمارے لیے صحیح ہے، اور صحیح وقت پہ اور صحیح ٹائم پہ ہمیں جو ہے نا اس کو انتخاب کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلی صلاحیت ملی ہوتی ہیں، ان کی ابیلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ہر چیز کو وقت پہ اچھا کر لیتے ہیں، یا کسی نہ کسی چیز میں وہ اچھے ہوتے ہیں، ان کی ابیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ بہترین چیز کو انتخاب کر سکتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں جو ایکسپیریمنٹیشن کے بعد ہی چیز کو انتخاب کرتے ہیں. اور چوز ایک انتخاب کرنا ایک ایسی چیز ہے جو ساری زندگی چلتا رہتا ہے، اور چوز بتاتا ہے یا آپ کا انتخاب بتاتا ہے کہ آپ کتنا شعوری طور پہ جوان ہیں کہ نہیں. آپ کی ایج کے حساب سے آپ کی ترجیحات کا پتہ لگتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وقت سے پہلے ہی سب کچھ رٹے مار کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑا کچھ آتا ہے. وقت سے پہلے معصومیت اور وقت ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا کس طرح کا شعور ہونا چاہیے. اور یہ ایسے ہی ہے بچپن میں بچوں کا بچپن چھین لینا. میموری اور حافظہ میں یہ نہیں بتاتا کہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے. دوسرے لوگ آپ کا فیصلہ کرتے ہیں جب آپ بچپن میں ہوتے ہیں تو وہ اسی بنا پہ کرتے ہیں حاصل کیا، ان کو کیا حاصل ہوا تھا اور ان کو کیا چیز مطلب ان کے حساب سے اچھی تھی، جبکہ ہر انسان کا انتخاب اس کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے. اور وہ چیز کمال کی ہوتی ہے جو آپ کو آپ کا فیصلہ کرواتی ہے صحیح کی طرف. یہ کوئی زبان پہ کوئی عبور حاصل کرنا نہیں یا کسی اور چیز پہ نہیں، یہ آپ کے اندر انٹلیکشن ہے، انٹیگریٹی ہے جو آپ کو صحیح بتاتی ہے. اسی طرح جو سقراط تھا اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں اسی لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ عقل اور فکر کے مطابق ہیں. وہ تو نہیں ہے لیکن آج بھی اس کے الفاظ زندہ ہیں. وہ بات بہت کمال کی ہے جو شعور اور نظریات پر ترجیح ہوتی ہے. سقراط نے علم حاصل کرنے کے لیے وہ اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ اس نے جو ہے فکر کیا اور شعور کے مطابق اسٹیپ لیا. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے بھی ایسے مرنا چاہتا ہوں کہ سیکھتا سیکھتا مروں.
اور جو ترجیحات میں دانش کو اس نے ٹک کیا. کہ صحیح عمر میں ہمیں جو ہے ترجیحات اور ٹائم کو اہمیت دینی ہے، اور اسی طرح حوصلے سے ہی ہمت پیدا ہوتی ہے. بڑی عمر میں یا شعور کا کسی بھی عمر میں آنا یہ مینٹل ایج یا فہم کراتی ہے، اور یہ آنا بہت ضروری ہے. یہی آپ کو انسان کو ایک دوسرے انسان سے شخصیت میں نمایاں دکھاتا ہے. آپ کے افکار آپ کی زندگی سے آگے آ جائیں. جسم کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، روح کی زندگی ہوتی ہے. اس سے بھی آگے زندگی افکار کی ہے، سوچ کی زندگی. صرف ماننے والی ذات اللہ کی ہے. دنیا سے کبھی بھی مانگیں گے تو وہ بھیک دے گی، جبکہ اللہ کی ذات اتنی اچھی ہے کہ وہ آپ کی پریشانی، آپ کی ضروریات اپنی شان کے مطابق آپ کو اس سے بھی شان کے مطابق دے گا. بڑی سوچ کیا ہے؟ وہ خدا کی مخلوق نہیں ہو سکتی. وہ یہی ہے کہ ہم خدا سے مانگیں، اور یہ محبت وغیرہ اور غور و فکر خدا کے لیے چھوڑی جا سکتی ہیں. جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے لیے اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے اپنے بچوں کے لیے سارے کام کرتا ہے. انسان اقتدار کے لیے بھی سارا کچھ کرتا ہے، جیسے ہمیں ڈفرینٹ موویز وغیرہ میں بھی دکھایا جاتا ہے. کوئی پیسے کے لیے کرتا ہے، کسی کو کچھ فیمس ہونا ہے. اور یہ جو ہے اگر یہ سارا کچھ ہم لوگ صرف خدا کے لیے کریں تو یہ عبادت بن جاتی ہے. انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، سوچتا یہی ہے کہ مجھے بڑا کچھ ملے گا اور ساری زندگی ملتا رہے گا. وقت پر آج کل کے لوگوں میں زیادہ تر ترجیحات وقت پر نہیں ہوتی، وہ انتخاب نہیں کرتے. اور زندگی کو بدلنے کا ٹائم اور شعور کا ٹائم جو تب ہوتا ہے، یا اسٹیپ لینے کا ٹائم تب ہوتا ہے جب انسان بہت بے بس ہو. ہمیں اپنی انرجی، وقت اور بلڈ ادھر ہی اپنا صرف کرنا چاہیے جہاں ہمیں اس کا ملے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے. اللہ کے راستے میں مطلب چلنے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنی زندگی بدل سکتے ہیں اور سکون حاصل کر سکتے ہیں. خدا کی سب کو ختم کر کے صرف اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں. جس طرح جو ملکہ سبا تھی وہ بھی ڈر رہی تھیں. جب ان کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ڈر رہی ہیں، آپ تو ملکہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ ایک چھوٹے سے پرندے کی سے میسج دیا گیا ہے، وہ پیچھے طاقت کون سی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی. اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو چھوٹی چیز سے بڑا کام نکلوائے. جیسے کہ جو ہے کوئی بھی چھوٹی چیز میں خوبصورتی اتنی بہترین پیدا کر دیں کہ اس سے پتہ لگے کہ اس کا شعور جو ہے اس کی عمر کے حساب سے انتخاب ہوا ہے. وہ بندہ طاقتور ہے جو فتح کرے، اپنے آپ سے لڑ کے، اور اپنے جو سارا کچھ ہے عبادت وغیرہ خدا کے لیے کرے. خدا کا بھی ایک اصول ہے کہ جب وہ آتا ہے، جب وہ دل میں اپنا گھر کرتا ہے تو سارے بت ختم کر دیتا ہے. تو ہمارا ترجیح اول یہی ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی کئی ہوئی باتوں کو ترجیح دیں سب سے پہلے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کچھ ہیں، لیکن ہم سچ میں کچھ بھی نہیں ہیں. جو اپنے اندر کا سب کچھ ختم کر کے خدا کے راستے پر جائے وہی اصل انسان ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ترجیح اول کے قابل سمجھنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اس طرح کامیابی حاصل بھی نہیں کر سکتے. جیسے خدا جو ہونا وہی ہے جو خدا نے چاہنا ہے. جب آپ کے لیے کچھ نہیں ہوتا، قدرت نے آپ کے لیے کچھ اور سوچا ہوتا ہے، تو پلیز آپ صبر کریں.
قدرت کے فیصلے کو ماننا ہی ترجیح اول خدا کی ذات ہے۔ غم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو خدا، اگر آپ اس کو مانیں تو اللہ تو آپ کو ولی بن سکتے ہیں۔ جو گلے کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح جو لیلا تھی وہ ایک دفعہ لنگر باندھ رہی تھی تو راجا وہاں کاسہ لے کے آیا اور اس نے وہ توڑ دیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ اس نے تیرا کاسہ توڑ دیا، تو اس نے کہا کہ لیلا کو میرا کاسے کے بغیر دیکھنا ہی اچھا لگتا ہے۔ آزادی علم سے برتن سے پیالہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی اپنی جگہ ہے۔ آپ اگر کسی چیز کی جگہ یا کسی چیز کو صحیح طرح، ہر چیز کا استعمال اور جگہ ڈفرینٹ ہے۔ اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں گے وہ کبھی بھی آپ کی صحیح جگہ نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کا مقام الگ ہے، ترجیح الگ ہے۔ آپ کو خدا کی رب کی ذات کو ترجیح اول پہ رکھنا چاہیے۔ جس طرح آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم خدا کی رضا کے لیے کام کریں تو وہ ضرور ہمیں بھی کامیابی دے گا۔ اور یوں ہم یہی صرف ہمیں مالک اور اختیار حاصل کرنے کے لیے مدد دے سکتی ہے، مالک بننے کے اور اختیار حاصل کرنے کے لیے، اور پھر قدرت ہمیں انعام بھی دیتی ہے۔ اور خدا کی باتیں مانیں، توبہ کر لیں اور اس کی راہ پہ گامزن رہیں۔ وہ بندہ اول ہے جو خدا کے لیے دوستی اور دشمنی رکھتا ہے۔ ہر کام آپ کا رب کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، تبھی آپ خوش قسمت ہوں گے۔ آپ کا ہر کنسرن اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں اور عبادت سے فیصلے کرنے ہی بندہ سیکھ لیتا ہے۔ غم اور مایوسی، غم ایک ایسی چیز ہے جو ہر حالت میں آتی ہے اور اس کا پروڈکٹ جو ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ مایوسی ہوتی ہے۔ غم دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو یہ کچھ بنا سکتا ہے یا یہ ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور جس بندے میں امید نہیں ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ دوسروں کو بھی نا امیدی دوسروں کو بھی دیتا ہے اور امید چھین لیتا ہے، اور بہتر ہے کہ آپ اس سے دور رہیں۔ اور اچھا انسان ہر برے وقت میں بھی کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوسرے کو پوری امید بناتا ہے، چاہے وہ جس بھی حالت میں ہے، وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے۔ غم ایک مٹی کی طرح ہے، ہر ایک کو طاقتور بنا دیتی ہے یا اس کو اور بھی زیادہ کمزور، جس طرح وہ چاہے۔ اسی طرح محبت، خدا کی محبت سارا کچھ ہے جو انسان کو انسان بننا سکھاتے ہیں، اور ہر چیز یہ دنیاوی محبت بڑی ٹیمپریری ہے۔ اس طرح ہی جو دنیا کی خوبصورتی ہے، ایک پینٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پینٹر نے کیا کہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پینٹنگ کے پیچھے اس نے کس طرح اس کو بتایا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک طریقے سلیقے اور ترتیب سے چل رہی ہے، اور یہ ترتیب کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑے جو صوفیاء وغیرہ تھے ان کو بھی سیر و سیاحت کی وجہ سے یا کے ذریعے ہی رب سے تعلق ملا۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو انسان کو بہترین انسان بنا دیتا ہے، اور خدا کی ذات دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے بھی پنہا ہے۔ یہ ولی بننے کا ایسا طریقہ ہے کہ خدا کی بنائی گئی خوبصورتی کو ایسا مانا جائے اور ایسا وقت آئے جس میں ہم خدا کی خوبصورتی کو اتنا حیران ہو جائیں کہ بیان بھی نہ کر سکیں کہ اس نے ہر چیز کو کتنی خوبصورتی سے بنایا، اور یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب ترتیب سے ہو رہا ہے، اور یہ خدا کی مرضی اور مانیٹرنگ سے بھی ہو رہا ہے۔ غم اور شعور کی عمر ہوتی ہے۔ کچھ کافی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو
اندر شعور پیدا نہیں کر سکے عمر کے حساب سے. وہ صرف اپنے جو ہے تھوڑی بہت زندگی کھانے پینے کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. ان کی زندگی کا کوئی اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد کی والی زندگی ہی زندگی ہے، ادروائز اس زندگی کا کوئی کام نہیں ہے. ہمیں قدرت نے ماں باپ کو بڑی عزت دی ہے، تو ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے. جو نہیں کر پاتا وہ بدبخت ہی ہے. انسان انجان نہیں ہوتے، رویے انجان ہوتے ہیں. جو اچھا بھی ہو لیکن آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہ ہو تو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. ترجیحات کا عمر سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ترجیحات کا عمر سے ہی تعلق ہے. اور یہ کرنا سیکھیں کہ آپ کو فیصلہ کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے. اور اگر یہ آپ کو باتیں سمجھ آتی ہیں تو آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے اب کریں یا بعد میں، لیکن ضرور کریں. اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے تو آپ بھی بڑے انسان ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور اس کو اچھے پیمانے پہ کر بھی سکتے ہیں. آپ بڑے بندے ہیں اور بڑے بندے کو بڑا بندہ مانتا ہے، اور اس کے لیے واقفیت ضروری ہے. جو بات آپ کو کلک کرے اس پہ ضرور چلیں، چاہے جتنا مرضی ٹائم لگے. انسان جو ہے سویلائزیشن میں آ تو چکا ہے، لیکن پھر بھی اس میں دوسرے آپس کی سوسائٹیز میں ہی اتنا ڈفرینس ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے کمپیئر کریں اور ڈفرینس کیا ہے. لاشعوری سلیکشن بہت غلط ہے. انسان چلیں ہم جب بچے ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہمیں چوز کرنا خود چوز کرتے ہیں، جو کہ بہتر ہے. لیکن ایک وقت کے بعد یہ چیزیں آپ کو خود آنی چاہیے، آپ کو کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. خود انتخاب کریں. جو انسان جس کا انتخاب کرنا کمزور ہے وہ بھی بچائیے. اور بچپن کی کچھ چیزیں کبھی نہ مانیں. نمبر 1 کہ آپ کو اپنا سیکھنا اور سوال کرنا یہ کبھی بھی نہیں ختم کریں، کیونکہ یہی آپ کو انسان بناتا ہے، جانور سے ڈفرینس بناتا ہے. دوسرا ہے کچھ لوگ جو ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں لیکن وہ سوال کرنا نہیں سیکھ پاتے. اور معافی دینا یہ بھی آپ کے اندر خصوصیت ہونی چاہیے بچپن کی، اور معصومیت کو زندہ رکھنا بھی آپ کے اندر خصوصیت ہونی چاہیے. اور سیلف لیس ہو کے بھی سوچنا چاہیے، اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے. اور جیسے بچوں میں ہوتا ہے وہ کھیلتے ہیں، کافی دیر باتیں کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. تو اور آپ میں ہر طرح کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. صلاحیت یہ ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی آپ کے کام ضرور آتی ہے. اور اسی طرح ہمارے ذہن کا کوئی ذہن نہیں ہوتا، ہم نے خود اسٹینڈرڈس اور ویلیوز بنا دی ہیں، اور جو اسٹینڈرڈس اور ویلیوز بنتی ہیں ان کے امتحان بھی آتے ہیں. امتحان کا مطلب ہوتا ہے آپ کی کیپیبلٹیز کو جاننا کہ آپ اس کو کتنا ویلیو دیتے ہیں اور کتنا اس میں ڈٹے رہتے ہیں. اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، اور آندھی ہے یہ طوفان آپ ضرور کوشش کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. اور یہی ہے کہ ہمارا آخری سانس پر بھی امتحان ہوتا ہے کہ ہم پہلا کلمہ پڑھیں. اور رانجھا ہونے کا لائق یا بننے کے لیے بھی، رانجھا اصل میں ہے کیا؟ رانجھے کا مطلب وہ ذات ہے جس کے لیے آپ اپنا وقت اور وسائل لگائے جا سکیں. اور ہمارے لیے ہمارا رانجھا ہمارے خدا کی ذات ہے، جس کے اگر وہ نقصان بھی دے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. اگر ہم گر بھی پڑیں تو ہمارے اندر اٹھ کھڑے ہونے کی پوری صلاحیت. اگر ہم خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے سٹینڈرڈز بدل جائیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ ہم بڑے انسان ہیں، کیونکہ آپ کا اچھا راضی رہنا بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ کا تعلق ہے اللہ سے. اوکے، تھینک یو سو مچ.